کائنات خاموش تھی، نہ زمین آباد تھی، نہ آسمانوں میں انسان کا کوئی نام و نشان۔ فرشتے اللہ کی تسبیح میں مصروف تھے، ہر چیز اپنے مقررہ نظام پر چل رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اعلان فرمایا جس نے آسمانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ 30۔ فرشتوں نے ادب سے عرض کیا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تو تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تجھے پاک بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی تخلیق کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے مختلف اجزاء سے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ قرآن بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی، گارے، سڑے ہوئے گارے اور ٹھیک ٹھیک اندازے کے ساتھ بنایا گیا۔ سورۃ الحجر، سورۃ صاد۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم مکمل ہو گیا تو وہ بے جان تھا۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرتے اور ابلیس، جو جنات میں سے تھا مگر فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا، اس مخلوق کو غور سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکی۔ اسی لمحے آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ یہ انسان کی پہلی سانس تھی، یہ عقل، شعور اور اختیار کی ابتدا تھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے وہ نام پیش کیے اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عاجزی سے کہا، ہمیں وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہ انسان کی فضیلت کا پہلا اعلان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کن حکم دیا۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، سوائے ایک کے۔ ابلیس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ یہ انکار صرف سجدے کا نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت تھی۔ اسی لمحے ابلیس مردود قرار پایا، قیامت تک کے لیے لعنت اس کا مقدر بنی۔ اور یوں انسان عزت کے ساتھ زمین کا خلیفہ بنایا گیا اور تکبر کرنے والا ذلیل کر دیا گیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل فضیلت نہ نسل میں ہے، نہ مادے میں، بلکہ اطاعت، علم اور عاجزی میں ہے۔ یہ انسان کی ابتدا تھی اور ایک ایسی آزمائش کا آغاز جو آج تک جاری ہے۔